اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اخلاق کی تعریف ہم نے کر دی۔ آج جو چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ انسان اگر اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کا کیا اثر ہے، اس کے کون سے فائدے ہیں۔ سب سے معنوی اور مادی اگر فوائد کو اگر گنا جائے تو سب سے پہلا اثر جو ہوگا انسان دیندار بن جائے گا۔ یعنی انسان جو صاحب خلق ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ انسان نیک ہے، وہی انسان نیک ہے۔ دروا کے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے دینداری کے کمال کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اخلاق کا اچھا ہے۔ اور ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مولا دین کیا ہے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا اچھا اخلاق، اخلاق نیک، بہترین اخلاق جو ہے یہ دین ہے۔ یہ دین کی رسول خدا تعریف فرما رہے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے حساب سے کامل انسان وہ ہے جو اخلاق میں کامل ہے، اخلاق میں بہترین ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان اشبہکم بی احسنکم خلقا، ان اشبہکم بی احسنکم خلقا۔ یہ اس حدیث کو تھوڑا انسان اس پر تدبر کرے کہ مجھ سے سب سے زیادہ شباہت، مجھ رسول سے سب سے زیادہ شباہت وہ انسان رکھتا ہے جو اخلاق میں اچھا ہے، خلق میں اچھا ہے، جو اخلاق میں بہترین ہے، وہ مجھ سے زیادہ شبیہ ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان دیندار بن جائے گا، اخلاق کا اچھا، دین بھی اس کا بہترین ہو جائے گا، اچھا دیندار بن جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ محبوب بن جائے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ عز وجل يحبها وإیاکم ومزام الافعال فإن اللہ عز وجل يبغضها۔ کہ جو انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کا تجربہ ہے، ہر انسان نے دیکھا ہے، یہ تو ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے نا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤں، اس کے ساتھ گفتگو کروں، اس کے ساتھ ملوں، چلتے ہیں اس کے پاس اور چائے پی کے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق کا کیا ہے، وہ بہترین ہے۔ ایک جو اثر آپ کو دنیا میں اور معاشرے میں ملے گا اگر آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، خنداروئی سے اگر آپ ملتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی کردار میں اور آپ کے چہرے پہ اور آپ کے رویے میں اگر سختی ہے، تندی ہے، لوگ آپ سے نہیں ملیں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے محبت کے بجائے۔ تو حقیقت میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل محاسن الاخلاق وصلۃ بینہ و بین عبادہ۔ یہ جو حسن خلق ہے، یہ اچھا اخلاق جو ہے یہ حقیقت میں بہترین رابطہ ہے بینہ و بین عبادہ۔ یعنی کیا؟ یعنی مجھ تک بھی اگر پہنچنا چاہتے ہو اچھے اخلاق کے مالک بنو۔ یہ اتصال اگر خدا سے چاہتے ہو پھر بھی اچھے اخلاق کے مالک بنو۔ ایک جو اثر وہ بالکل جو انسان دیندار ہوگا، جو انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو، بہشت بھی اس کے لیے ہی ہے۔ من اراد ان یدخلہ اللہ فی رحمتہ ویسکنہ جنتہ فلیحسن خلقہ۔ جو انسان چاہتا ہے کہ خداوند متعال اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے، اللہ اکبر، وہ اچھے اخلاق کو اپنائے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ عظیم درجات الآخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ۔ اور انسان، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے تو بلند ترین درجات اس کو قیامت میں ملیں گے، یعنی عظیم درجات کا مالک بن جاتا ہے اچھے اخلاق سے۔ اچھا اخلاق خدا کو اتنا پسند ہے۔
اگرچہ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ عبادت کے حساب سے کمزور تھا. اللہ اکبر، عظیم فرمان ہے. عبادت کے حساب سے کمزور تھا، لیکن یہ جو تم میرے بندوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے ہو، تمہیں عظیم درجہ عطا کروں گا. ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن. رسول خدا فرماتے ہیں جب میزان میں، جب ترازو میں اعمال کو تولا جائے گا، اس میں اثقل اور جو وزنی چیز ہوگی وہ خلق حسن ہے، اچھا اخلاق ہے. ان حسن الخلق یذیب الخطیہ کما تذیب الشمس الجلید. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے نابود کر دیتا ہے جیسے برف کو یہ خورشید، یہ آفتاب، یہ سورج پگھلا دیتا ہے. یہ اچھا اخلاق بھی گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. تمام خوبیوں کی جڑ اور بنیاد اچھا اخلاق ہے. رسول خدا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ان حسن الخلق ذہب بخیر الدنیا والآخرہ، کہ اے ام سلمہ کہ انسان اگر اچھے اخلاق کا مالک ہو، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے. یعنی دنیا کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے، آخرت کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. دنیا میں لوگوں کا محبوب بن جائے گا، اور آخرت میں خدا، رسول، جنت سب کچھ اس کے ہیں. الخلق الحسن جمال فی الدنیا ونزہۃ فی الآخرہ وبہ کمال الدین والقرب الی اللہ تعالی. اچھا اخلاق انسان کو دروا کے یہ جمال ہے اس کے لیے دنیا میں. سیدھی سی بات ہے، جو اچھا اخلاق کا مالک ہے وہ انسان کو دوسرے لوگوں کو پسند ہوتا ہے، اس سے لوگ ملنا چاہتے ہیں. اور آخرت میں بھی انسان اسی اخلاق کے ذریعے کمال کے عظیم درجات اور منازل تک پہنچ جائے گا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق کا مالک بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.